بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ نہ جانے کتنے دنوں کی بات ہے، ہندوستان کے کسی گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا تھا۔ بیچارہ بہت غریب تھا، 4-5 بیگھے زمین جس پر دن رات محنت کرتا تھا، مگر تقریباً ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی مصیبت ایسی آ جاتی کہ فصل تباہ ہو جاتی۔ کبھی بارش ناکافی ہوتی، کبھی اتنی زبردست ہوتی کہ سیلاب آ جاتا۔ اگر ان آفتوں سے بچ جاتا تو ٹنڈیاں کھیت کا صفایا کر دیتی، یا پھر گاؤں کے ہی لوگ رات کو چوری چھپے پکی پکائی فصل کاٹ کر لے جاتے۔ برسوں سے یہی ہو رہا تھا، پیٹ بھر روٹی ملنا دشوار تھا۔ اس پر ستم یہ کہ زمین دار کا لگان ہر حال میں چکانا ضروری تھا، چاہے فصل ہو یا نہ ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سر چھپانے کے لیے جو ایک چھوٹی جھوپڑی تھی وہ بھی گروی پڑی تھی۔ مہاجن کے پاس اسے رہن رکھ کر لگان چکایا تھا، اور مہاجن دھمکی دیتا تھا کہ اگر جلدی اسے نہ چھڑایا تو نیلام کروا دے گا۔ مگر کسان کہاں سے چھڑاتا، اس کے پاس رکھا ہی کیا تھا۔ اور ایک دن مہاجن نے یہ کر ہی دکھایا، جھوپڑی کا نیلام ہونے لگا۔ اسے نیلام نہ کرو، کسان نے مہاجن سے گڑ گڑا کر درخواست کی۔ ایک ایک پائی چکا دوں گا، کچھ وقت اور دے دو، باپ دادا کی آخری نشانی ہے، میں بے گھر ہو جاؤں گا۔ مگر مہاجن ایسی درخواست سے سننے کا عادی نہ تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ بہت سے کسانوں کو بے گھر کر چکا تھا، چنانچہ اس پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ جھوپڑی نیلام ہو گئی اور کسان کا مختصر سا سامان باہر پھینک دیا گیا۔ اب اس گاؤں میں ٹھہرنا بیکار ہے، کسان نے سوچا۔ ایک جھوپڑی تھی، وہ بھی نہ رہی۔ زمین زمیندار کی ہے، پھر کیوں وہاں رہوں؟ کیوں نہ کہیں اور جا کر قسمت آزمائی جائے۔ اس نے گاؤں چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے سامان پر نظر ڈالی۔ ایک ٹوٹا ہوا پلنگ تھا، ایک پرانا حکا اور ایک مٹی کی ہانڈی جو مردہ بیوی کی نشانی تھی۔ اس نے ہانڈی کو آج تک ہاتھ نہیں لگایا تھا، وہ آٹے سے بند کی گئی تھی، نہ جانے کیا تھا اس میں۔ اس نے یوں ہی ہانڈی کو اٹھا لیا، بے خیالی میں ہانڈی ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ چھن چھن اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ ہانڈی میں چاندی کے روپے تھے، پورے 400۔ کسان نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اگر یہ پہلے مل جاتے تو جھوپڑی کیوں نیلام ہوتی؟ وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولا، اور روپے سمیٹ کر ایک کپڑے میں باندھ کر کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح کے وقت وہ گاؤں سے روانہ ہوا تھا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی، سورج سر پر آ گیا۔ گرمی بےحد تھی، وہ پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ پیروں تلے جلتی ہوئی ریت، پیاس کے مارے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ وہ حیران پریشان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مگر کسی کنویں یا تالاب کا دور دور تک پتہ نہ تھا، نہ ہی کوئی آبادی نظر آئی۔ بس تپتے ہوئے میدان اور کانٹوں دار جھاڑیوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اچانک دور اسے کچھ نظر آیا، وہ دھوئیں کی ایک باریک سی لکیر تھی۔ کسان آگے بڑھا، وہ ایک جھوپڑی تھی جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ کسان کے تھکے ہوئے قدموں میں جان آ گئے، اس امید میں کہ یہاں پانی ضرور ملے گا۔ ویرانے میں جھوپڑی اسے عجیب سی لگی۔ وہ چند لمحے جھوپڑی کو غور سے دیکھتا رہا، پھر پکارا، اندر کوئی ہے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ دیکھو بھائی، میں ایک پیاسا مسافر ہوں، کیا 2 گھونٹ پانی مل سکے گا؟ اس نے پھر بلند آواز میں کہا، مگر اس بار بھی خاموشی ہی رہی۔ اب وہ جھوپڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ فرش پر ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی بچھی تھی، ایک گوشے میں چولہے میں لکڑیاں سلگ رہی تھی، اور وہیں پانی کا گھڑا بھی نظر آیا، مگر جھوپڑی میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے گھڑے کا ٹھنڈا پانی خوب پیا اور پھر چٹائی پر بیٹھ گیا تاکہ جھوپڑی کے مالک کے آنے پر اس سے کچھ کھانے کو مانگے۔ تھوڑی دیر بعد کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور ایک عجیب سی شکل کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کی داڑھی بے تحاشا بڑھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، جسم پر چیتے کی کھال تھی اور کاندھے پر شکار کیا ہوا ہرن تھا۔ کسان نے اس سے کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں جانتا ہوں تم یہاں پانی پینے آئے تھے اور اب کھانا بھی مانگو گے، اسی لیے ایک ہرن مار لایا ہوں۔ پہلے پیٹ بھر لو، اس کے بعد بات کروں گا۔ کسان حیران رہ گیا، آخر اس بوڑھے کو یہ سب کچھ کس طرح معلوم ہو گیا؟ ضرور یہ کوئی جادوگر ہے۔ بوڑھے نے ہرن پکایا اور دونوں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ میرا نام جنگل بابا ہے، بوڑھا بول، تم اپنی کہو۔ کسان نے اسے ساری رودات سنا کر کہا، اور اب میں قسمت آزمانے کسی جگہ جا رہا ہوں، تمہارے پاس عقل ہے؟ بوڑھے نے اچانک پوچھا۔ کسان اس بیتو کے سوال سے چکر میں پڑ گئے۔ میرے پاس 400 روپے ہیں، اس نے بوڑھے سے کہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی جواب ہی نہ سوجا۔
مگر عقل نہیں ہے، بوڑھا بڑبڑایا۔ پھر کسان کو مخاطب کیا، قسمت بنانے کے لیے روپے سے زیادہ عقل کی ضرورت ہے، عقل کے بغیر دولت بیکار ہے، میری مانو تو مجھ سے عقل خرید لو۔ کسان آنکھیں پھیلائے بوڑھے کو دیکھ رہا تھا، مگر بوڑھا شکل سے پاگل بالکل نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ میں دیوانہ نہیں ہوں، بوڑھا بول، مجھ سے عقل کا سودا کر لو۔ تمہارے پاس 400 روپے ہیں، یہ تم مجھے دے دو، اور میں ان کے عوض تمہیں عقل کی 4 باتیں بتاؤں گا جو تمہارے کام آئے گی۔ کسان نے دل میں سوچا کہ بوڑھا جادوگر معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات بتا ہی دے۔ چنانچہ اس نے روپے بوڑھے کے حوالے کر دیے۔ بوڑھا مسکرایا اور آنکھیں بند کر کے بولا، پہلی بات سنو، 1 سے 2 بھلے ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ کسان نے غصے سے کہا۔ بوڑھا کہتا ہی رہا، دوسری بات، جب کسی اجنبی جگہ کچھ کھانے کو ملے تو پہلے ایک نوالا کتے کو ضرور ڈال دو۔ کیا بکواس ہے، کسان پیچو تاب کھا رہا تھا، مگر بوڑھا تو جیسے کسان کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ تیسری بات، اگر کسی اجنبی جگہ رات گزارنی پڑ جائے تو ادھر ادھر خوب اچھی طرح نظر ڈال لو۔ ارے ارے یہ تم کیا بک رہے ہو؟ کسان جھلا کر چلا۔ اور آخری بات، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ بوڑھے نے اپنی بات پوری کر دی، تم لٹیرے ہو، ٹھگ ہو۔ کسان نے غم و غصے سے کانپتے ہوئے کہا، ہائے میرے روپے مفت میں گئے۔ مکار چال باز بوڑھے نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، سرخ سرخ انگاروں کی طرح دیکھتی ہوئی آنکھیں تھیں، اور سرد لہجے میں کہا، یہ میری عبادت کا وقت ہے، اس لیے فوراً چلے جاؤ۔ نہ جانے کیوں کسان لرز کر رہ گیا، ایک لفظ منہ سے نہ نکالا، اور سر جھکا کر جھوپڑی سے باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا تھا اور دل ڈوب رہا تھا۔ بوڑھے نے اس کی ساری پونجی ٹھگ لی تھی، اب وہ کیا کرے گا، کس طرح پیٹ بھرے گا؟ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پانی اسے بہت مہنگا پڑا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس جھوپڑی میں نہ گیا ہوتا، پر ہونے والی بات تھی، اب کیا ہو سکتا تھا؟ ساپہر ہوتے ہوتے پیاس پھر لگنے لگی، مگر اب وہ تہیہ کر چکا تھا کہ کسی جھوپڑی میں نہ جائے گا، چاہے کچھ بھی حال ہو جائے۔ خوش نصیبی ہی کہو کہ ایک تالاب نظر آ گیا۔ وہ تالاب پر پہنچا اور خوب پانی پیا۔ جب وہ واپس چلنے لگا تو کچھ فاصلے پر ایک کچھوا دکھائی دیا، بیچارہ ریت پر گھچٹ رہا تھا۔ کسان کو اس پر ترس آ گیا اور اٹھا کر تالاب میں ڈال دیا، مگر جو ہی جانے کو مڑا، کچھوا پھر تالاب کے کنارے آ گیا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شاید وہ اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا، بھلا کچھوے کو ساتھ لے جا کر وہ کیا کرتا؟ اچانک اسے بوڑھے کی پہلی بات یاد آ گئی کہ 1 سے 2 بھلے ہوتے ہیں، چلو ذرا اس بات کو ہی آزما لیں۔ کسان نے سوچا اور کچھوے کو اٹھا کر جیب میں ڈال دیا۔ تالاب سے تھوڑے فاصلے پر ہی برگد کا ایک سایہ دار درخت تھا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، ٹھنڈی چھاؤں دیکھ کر کچھ دیر سستانے کو دل چاہا، اور وہیں ایک پتھر پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ ذرا سی دیر ہی میں آنکھ لگ گئی۔ اس برگد کی کوہ میں ایک سانپ رہتا تھا، اور اس کی شاخ پر ایک کوے کا گھونسلہ تھا۔ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ بہت دنوں سے ان کا یہ دستور تھا کہ سانپ برگد کے نیچے سونے والے مسافروں کو ڈس لیتا تھا اور کوا ان کی آنکھیں نکال کر کھا لیتا تھا۔ جو ہی کسان کی آنکھ لگی، سانپ برگد کی کوہ میں سے نکلا اور کسان کے پیر میں ڈس لیا۔ کسان نے چیخ ماری اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ سانپ واپس چلا گیا۔ کچھوا ان دونوں دوستوں کی اس حرکت سے واقف تھا۔ وہ کسان کی جیب سے نکل کر باہر آیا اور کوے کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی کوا آیا، کچھوے نے منہ میں اس کی ٹانگ دبا لی۔ کوا بری طرح کائیں کائیں کرنے لگا، غالباً وہ کچھوے کا مقصد سمجھ رہا تھا۔ کسان آخری سانس لے رہا تھا، اچانک وہی سانپ برگد کی کوہ میں سے نکلا اور کسان کے پیر میں جس جگہ کاٹا تھا اسی جگہ سے تمام زہر چوس لیا۔ کسان کو رفتہ رفتہ ہوش آ گیا۔ کچھوے نے کوے کی ٹانگ اب تک پکڑ رکھی تھی، اور سانپ تھوڑے فاصلے پر حسرت سے اپنے دوست کو مصیبت میں مبتلا دیکھ رہا تھا۔ کسان نے یہ منظر دیکھا اور سانپ کے کانٹے کے نشان کو ٹٹولا، اور جیسے تمام بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ کچھوے نے کوے کو چھوڑ دیا اور دونوں دوست چلے گئے۔ واقعی جنگلی بابا نے سچ ہی کہا تھا کہ 1 سے 2 بھلے ہوتے، اگر کچھوا نہ ہوتا تو میری جان چلی ہی گئی تھی۔ کسان نے تیرے لب کہا اور کچھوے کو پھر جیب میں رکھ کر آگے روانہ ہو گئے۔ شام ہوئی اور پھر رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رات کہاں گزاری جائے۔ رات کے وقت جنگل میں بھٹکنا خطرناک تھا۔ بہت دور اسے کچھ روشنی نظر آئی۔ وہ تیزی سے بڑھا۔ وہ ایک سرائے تھی جس میں جلتے ہوئے چراغ کی روشنی اس نے دیکھی تھی۔ سرائے کی مالکن ایک بد شکل لمبی چوڑی عورت تھی۔ کسان نے اس سے کہا، میں ایک تھکا ہوا مسافر ہوں اور یہاں رات گزارنے آیا ہوں۔ عورت کے مکرا چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے اپنی بھاری آواز میں کہا، کیا آرام کرنے سے پہلے کھانا نہ کھاؤ گے؟ او ہاں، کسان کو جیسے یاد آ گیا۔
پیٹ پر ہاتھ پھیر کر بولا، واقعی بہت بھوک لگی ہے، ابھی کھانا لاتی ہوں، عورت نے کہا اور اندر چلی گئی۔ وہ عورت بہت ہی ظالم تھی، رات کو سرائے میں ٹھہرنے والے مسافروں کو کھانے میں زہر دے کر ان کو لوٹ لیتی تھی۔ جو لوگ زہر سے بچ جاتے تھے ان کے لیے ایک اور ترکیب کی گئی تھی۔ سرائے کے ایک کمرے میں چارپائی کے نیچے گہرا کنواں تھا اور چارپائی کچے دھاگوں سے بنی ہوئی تھی۔ مسافر جو ہی اس پر لیٹتا دھاگے ٹوٹ جاتے اور وہ بدنصیب کنویں میں گر جاتا۔ وہ عورت جلد ہی کھانا لے کر واپس آ گئی۔ کسان نے نوالا اٹھایا ہی تھا کہ جنگلی بابا کی دوسری نصیحت یاد آ گئی، جب کسی اجنبی جگہ کچھ کھانے کو ملے تو پہلے ایک نوالا کتے کو ضرور ڈال دو۔ اس نے سوچا عورت کو تھوڑی دیر کے لیے ٹالنا چاہیے، ذرا سی چٹنی تو لانا۔ اس نے عورت سے کہا۔ جو ہی وہ اندر گئی کسان نے وہی نوالا ایک کتے کو ڈال دیا۔ کتے نے اسے کھاتے ہی تڑپنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا۔ اس نے جلدی سے تمام کھانا پھینک دیا اور دل ہی دل میں جنگلی بابا کو دعائیں دینے لگا۔ جب عورت چٹنی لے کر واپس آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کھانا صاف تھا۔ بہت جلدی کھا لیتا ہوں، کسان نے جھوٹ موٹ ڈکار لے کر کہا۔ تو چٹنی کی ضرورت نہیں ہے، بس سونے کی جگہ بتا، نیند آ رہی ہے۔ عورت نے عجیب سی نظروں سے کسان کو دیکھا اور اسے ایک کمرے کی طرف لے چلی۔ کمرے کے بیچوں بیچ چارپائی بچھی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ جھٹ سے چارپائی پر لیٹ کر سو جائے، اور جنگلی بابا کی تیسری بات یاد آ گئی، اگر کسی اجنبی جگہ رات گزارنی پڑ جائے تو ادھر ادھر خوب اچھی طرح نظر ڈال لو۔ اچھا اب تم جاؤ، میں سو جاؤں گا، مگر پہلے ذرا عبادت کرنی ہے، کسان بولا، اور عورت چلی گئی۔ اب اس نے دیکھا کہ چارپائی کچے سوت سے بنی ہوئی تھی اور اس کے نیچے گہرا کنواں تھا۔ کسان کام گیا، وہ پھر بال بال بچ گیا تھا۔ اس نے کمرے میں روشن چراغ بجھا دیا اور ایک گوشے میں سکڑ کر بیٹھ گیا۔ نیند کے مارے آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ ہر جنگلی بابا کی چوتھی بات بار بار ذہن میں گونج رہی تھی، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ چنانچہ کسان بامشکل تمام جاگتا ہی رہا۔ آدھی رات کے وقت کوئی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا۔ کسان ہوشیار ہو گیا، وہ اچھلا اور آنے والے کو دبوچ دیا۔ جب اچھی طرح سے قابو میں کر لیا تو چراغ روشن کر دیا۔ وہ سرائے کی مالکہ ہی تھی۔ اس کا چہرہ بھیڑیے کی طرح خون خوار لگ رہا تھا۔ کسان نے اسے کنویں میں پھینک دی۔ سرائے کی تلاشی لینے پر اسے وہ بے شمار دولت مل گئی جو مالکہ نے مسافروں کو ختم کر کے جمع کی تھی۔ اس نے ساری دولت ایک جگہ باندھی اور اسی وقت چل دیا۔ ساری رات وہ چلتا رہا۔ صبح ہوتے ہوتے وہ کسی شہر کے پھاٹک پر پہنچ گیا۔ وہاں ہزاروں لوگ جمع تھے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوا، لوگوں نے پھولوں کے ہار پہنا کر اسے کاندھوں پر بٹھا لیا اور نعرے لگاتے ہوئے محل کی طرف لے چل۔ کسان حیران تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کسان کو محل میں لے جایا گیا۔ وہاں لوگوں نے بتایا کہ ان کا بادشاہ حال ہی میں مرا ہے۔ انہوں نے طے کیا تھا کہ آج جو بھی شخص شہر کے پھاٹک میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی ان کا نیا بادشاہ ہوگا۔ کسان بادشاہ بن کر محل میں عائش کی زندگی گزارنے لگا، مگر وہ جنگلی بابا کو نہیں بھولا، جس سے عقل خرید کر نہ صرف کئی بار اس کی جان بچ گئی بلکہ وہ بادشاہ بھی بن گئے۔ اس نے جنگلی بابا کو بہت تلاش کروایا، مگر نہ تو جنگلی بابا ملے نہ ہی ان کی جھونپڑی، اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، دیکھا آپ نے کہ عقل کی وجہ سے کیسے ایک کسان بادشاہ بن گئے۔ تو کوئی بھی بات آپ ایسی سنیں جس میں معلومات پوشیدہ ہو، وہ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں اور اس پر عمل کریں، اور بڑوں کی بتائی ہوئی باتوں پر خاص کر کے عمل کیا کریں کہ ان کی ہر بات سونے میں تولنے کے برابر ہوتی ہے۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو چاہتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔